بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے. جتنا اخلاص ہوگا اور جتنی طلب ہوگی اس کے مطابق ہی اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں. قرآن مقدس کے ساتھ جو نسبت ہے یہ الحمدللہ بہت اونچی نسبت ہے. اس کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن مقدس میں بھی ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ کہ یہ جو قرآن پاک ہے اللہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں جو بڑے عزت مند، قابل قدر اور بلند درجے والے ہوتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو جن سے اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کروانی ہے انہی کو اس کتاب کے ساتھ اللہ رب العزت جوڑتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے ابتدا میں ہی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہماری ابتدا خیر و عافیت سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اختتام اور اس کی جو تکمیل ہے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنی عنایات سے وہ بھی خیر و عافیت سے فرمائے. قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جن شرائط کا ہونا ضروری ہے اور ایک ترجمہ کرنے والے کو یا ترجمہ سیکھنے والے کو جن شرائط سے واقفیت ہونی چاہیے تو سب سے پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. مترجم قرآن پاک کی شرائط وہ کیا ہے؟ چونکہ ترجمے کا آغاز ہے تو اس حوالے سے ہمیں یہ واقفیت ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کے سیکھنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں. تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے عربی کی صحیح واقفیت، عربی زبان کی صحیح واقفیت. یہ قرآن پاک کے ترجمے کی پہلی شرط ہے، کیونکہ جو آدمی قرآن عربی زبان کو نہیں صحیح سمجھے گا تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی صحیح نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ عربیت کو سیکھو. تو اہل عرب بھی عربی سیکھنے میں محتاج ہیں تو اہل عجم تو بطریق اولیٰ محتاج ہیں. کسی جگہ پہ ایک واقعہ شاید سنا تھا اور ہمارے اکابرین میں سے شاید مولانا ابو حسن ندوی رحمہ اللہ نے اس کو کسی جگہ پہ یا مولانا منظور احمد صاحب نے کسی جگہ نقل کیا ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے مجلس منعقد کی گئی برِ صغیر میں. وہاں پہ چیدہ چیدہ جو قرآن کو سمجھنے والے لوگ تھے ان کو بلایا گیا.
تو جس آدمی نے مجلس منعقد کی تھی اس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا، تو وہاں پہ کسی نے اس آدمی سے جو قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والا تھا اس سے یہ پوچھا کہ آپ عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں، آپ عربی سے واقف ہیں؟ تو اس نے کہا جی نہیں۔ تو پھر اس کے اوپر اس آدمی نے بڑا اظہار افسوس کیا کہ قرآن تو عربی میں ہے، تو جو آدمی خود عربی کو نہیں سمجھتا تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا کرے گا؟ تو اس لحاظ سے عربی زبان کی جو واقفیت ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ کسی زبان میں بھی جب بندہ ترجمہ کر رہا ہے تو وہ نقل ترجمہ کے اندر غلطی نہ کھائے۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط جو ہے قرآن پاک کے ترجمہ کرنے میں وہ ہے کہ علوم عربیہ سے صحیح واقفیت، علوم عربیہ سے واقفیت۔ علوم عربیہ سے مراد جو بنیادی علوم ہیں، صرف، نحو ہے، لغت ہے، ادب ہے، تو ان سے واقفیت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ان چیزوں سے واقفیت نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ وہ ترجمہ کرنے میں کئی غلطیاں کھائے گا، فاعل کو مفعول بنا دے گا، مضارع کو ماضی بنا دے گا، اور پھر لغت سے واقف نہیں تو وہ ہو سکتا ہے ایک لفظ کا معنی کسی اور سے کر دے۔ تو یہ دوسری شرط ہوگی۔ تیسری شرط ہے کہ اصطلاحات شرعیہ سے واقفیت، شرعی جو اصطلاحات ہیں ان سے واقفیت ہونی چاہیے۔ مثلا طہر ہے، اب طہر ایک شرعی اصطلاح ہے، عورت کی مخصوص جو ایام ہے پاکی کے ان پہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح حیض ہو گیا، نفاس ہو گیا، طلاق ہو گیا، تو یہ مختلف جو ہیں وہ شرعی اصطلاحات ہیں، تو ان سے واقفیت ہو۔ اگر ان سے ہی واقفیت نہیں، وہ صرف لغوی ترجمہ کرے گا تو پھر بھی وہ غلطی کھا جائے گا۔ چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ علوم حدیث جو ہے وہ ماہر استاد سے اس نے سیکھا ہو، حدیث کا علم اس کے پاس ہو، اور وہ بھی ماہر علوم سے اس نے علماء سے سیکھا ہو، ورنہ اس کو غلطی لگ جائے گی۔ وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو اور یہ اس کو قرآن پاک کی تشریح میں پیش کر رہا ہو، تو اس لحاظ سے بھی حدیث کا جاننا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگلی شرط، پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مجتہدین کی فقہ سے، یعنی مسائل مجتہدین سے واقف ہو، یوں کہہ لے کتب فقہیہ کا اس کا مطالعہ، کتب فقہ، تاکہ اجماع کی مخالفت نہ کر بیٹھے۔ یہ بڑا ایک نکتہ ہے۔ اب وہ مثلا حنفیت کو اتنا آگے لے گیا ہے کہ اسی کو صحیح کہہ رہا ہے، شافعیہ کو باطل بنا گیا، تو یہ نہیں ہے، تو اجماع کی مخالفت نہ ہو۔ تو کتب فقہیہ جو ہے یعنی وہ کہہ لے علم فقہ کے اوپر اس کو دسترس ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے، چھٹی شرط کہ وہ خود جو ہے متبع سنت بھی ہو اور صحیح العقیدہ بھی ہو۔ اگر ایک آدمی مبتدع ہے، مشرک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو شرک سے قرآن کو بھر دے گا، جیسے موجودہ دور میں بعض مترجمین نے یا نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا نبی کیا ہے، تو اب بظاہر لوگوں کو ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ غیب سارے جانتا ہے، تو یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے ترجم کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ
علم العقائد پہ واقفیت رکھنے والا ہو. علم العقائد یعنی جو متکلمین کے نظریات ہیں ان کے اوپر اس کو واقفیت ہو، ورنہ تو وہ بدعت کی طرف چلا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اشاعرہ کے مذہب کو اتنا اونچا لے جائے کہ ماتوریدیہ کو نیچے گرا دے، یا ماتوریدیہ کو اوپر لے جائے اشاعرہ کو نیچے گرا دے. تو اس کے اوپر اس کی کیا ہو، دسترس ہو علم العقائد کے اوپر. 8ویں نمبر پر شرط یہ ہے کہ وہ منیب مزاج ہو. منیب مزاج ہو، متکبر نہ ہو، کیونکہ جو متکبر آدمی ہے اس کو جب بتائی جائے گی غلطی وہ مانے گی نہیں، اور پھر وہ فائدے کی بات کسی سے لے جا نہیں. تو متکبر مزاج نہ ہو، منیب مزاج ہو. جو مترجم ہے، ترجمہ کرنے والا ہے، سمجھ آ رہی، جو ترجمہ لینے والا ہے، ان کے لیے شرط ہے. ناوی شرط یہ ہے کہ وہ ذکی ہو، کند ذہن نہ ہو. کیونکہ جو کند ذہن ہوگا آدمی وہ تو بیچارہ بات کو سمجھ نہیں سکے گا. جب وہ بات کو سمجھ نہیں سکے گا تو وہ کیسے آگے اس کو بات آگے پہنچائے گا یا پھر اس کا صحیح ترجمہ کرے گا. 10ویں شرط یہ ہے کہ وہ ضروری جو علوم عقلیہ ہیں، فنون ہیں، ان کے اوپر بھی واقف ہو. کیونکہ جس آدمی کے پاس فنون نہیں ہے یا ضروری علم نہیں ہے تو وہ بات کی اچھی تعبیر نہیں کر سکے گا. تو جب وہ اچھی تعبیر نہیں کر سکے گا تو جو اس کا مقصد ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکے گا. سمجھ آ؟ تو اس لحاظ سے وہ فنون کے اوپر جو دیگر فنون ہیں اس کو، یعنی علوم میں جو عالیہ ہیں ان کے اوپر بھی اس کو خاص جو ہے نا وہ دسترس. 11ویں شرط یہ ہے کہ جس زبان میں وہ ترجمہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر وہ ماہر ہو. سمجھا؟ اب ایک آدمی ہے مسلم اجمی ہے، وہ عربی میں ترجمہ کر رہا ہے، تو خود اس کو عربی نہ آئے تو اس کو کیسے ترجمہ کرے؟ تو یہ ہے کہ وہ جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے اس کے اوپر اس کو مہارت ہو. 12ویں شرط یہ ہے کہ وہ جو مجملات ہیں یا جو مبہمات ہیں یا متعارض جو آیات ہیں ان کو آپس میں تطبیق دے سکے، اس کو آپس میں تطبیق دے سکے اور دے بھی سکے اور دے بھی، تاکہ جو اشکالات ہیں ان کا کیا ہو جائے، رفع ہو. اگلی شرط یہ ہے کہ وہ معتبر جو مفسرین ہیں ان کے کتب پر اس کو نظر ہو، تاکہ اس کو ناسخ منسوخ کا تو علم ہونا. یہ نہ ہو مفسرین نے ایک چیز کو منسوخ کرایا ہے، انہوں نے ایک آیت کو منسوخ بنایا ہے، اور یا انہوں نے ایک آیت کی تعویل کی ہے اور یہ اس کو اور طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے مفسرین کی جو کتب ہیں ان کے اوپر بھی اس کو کیا ہو، نظر ہو، ان کے اقوال کے اوپر اس کو کیا ہو، نظر ہو. تو یہ ابتدائی چند ایسی شرائط ہیں تقریباً جو کہ ایک مترجم کے لیے، ترجمہ کرنے والے کے لیے یا ترجمہ سیکھنے والے کے لیے ایک ضروری ہے. جب یہ ساری شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اس صورت کے اندر وہ جو ترجمہ ہوگا وہ مضبوط ترجمہ ہوگا.
یہ چند شرائط ہیں. اس کے علاوہ بھی 2-4 حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اصلاح ترجمہ دہلویہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ شرطیں لکھی ہیں. تو حضرت نیلی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا اپنی کتاب میں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. ان شرائط سے ایک بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ جو ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ہر عامی آدمی جو ہے وہ اس کے لیے قرآن آسان ہے، وہ جس طرح چاہے مطلب بیان کرے یا جس طرح چاہے وہ اس کو لے لے. تو قرآن کی جو تاثیر ہے وہ صرف للذکر ہے، باقی جو للفہم ہے یہ اس کے لیے شرائط ہے. تو یہ جب شرائط ہوں گی تو جتنی شرطیں زیادہ پائی جائیں گی تو اس کے انسان کا جو فہم ہے، ادراک ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ قوت ہوگی اور اس سے لوگوں کو کیا ہوگا، فائدہ. اچھا جی، ایک تو یہ چیز آ گئی ہے شرائط ترجمہ، اور دوسری آج ہم نے پڑھنی ہے اصطلاحات القرآن. قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے جو مبادیات ہیں، مقدمہ ہے، اس کو بھی آج ہم پڑھتے ہیں. چونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ ابتدائی چیزیں جب آدمی پڑھ لیتا ہے مقدمہ، تو آئندہ جو آنے والے مقاصد ہیں ان کے اندر اس کو کیا ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے. تو مبادیات کے اندر جو ہمارے کابرین ہیں، بزرگ ہیں، ویسے تو ہر آدمی نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس کو لیا ہے، اصول ذکر کیے ہیں تفسیر کے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیے ہیں، حضرت سیوطی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیے، اور حضرت البانی رحمہ اللہ کی جو طرز ہے اس کے مطابق جو اصطلاحات ہیں، تو ان میں ایک اصطلاح ہے سب سے پہلے سورت کا دعویٰ. پہلی اصطلاح ہے دعوی سورت. دعوی سورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورت کا وہ مرکزی مضمون جس کے ارد گرد پوری سورت کیا ہو رہی ہوتی ہے، گھوم رہی ہوتی ہے، اور اس دعوے کا اثر پوری سورت کے اندر ہوتا ہے. جیسے کہ ایک بیج ہے تو بیج کا اثر جو ہے وہ پورے درخت کے اندر ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ درخت باقی درختوں سے ممتاز نظر آتا ہے. اسی طریقے سے دعویٰ جو سورت کا ہوگا مرکزی مضمون، تو گویا کہ پوری سورت اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید فی العبادت اور توحید فی الاستعانت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. تو یہ کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون. اب باقی جتنی صورت ہے تو وہ اسی کے ارد گرد آ رہی ہے، کیونکہ آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ فرق ثلاثہ ہیں جو کہ مسئلہ توحید کے ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے بنتے ہیں. اور شروع کے اندر جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تمہید ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک طرز کے مطابق ہی اس طرح ہے. اور یا الحمدللہ یہ صورت کا دعویٰ ہے. تمام صفات کارسازیاں للہ، خاص اللہ کے لیے ہیں. آگے دلائل ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ثمرہ ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم یہ فرق ثلاثہ متعلقہ بالتوحید کا ذکر ہے. تو یہ ہوتا ہے صورت کا دعویٰ، مرکزی مضمون کو دعویٰ کہا جاتا ہے. پھر جو دعویٰ ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. ما یثبت بھی، دعویٰ کو دلیل کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے جو مضامین ہیں ان کو لوگوں کے انداز کے مطابق دلائل سے مبرہن کیا ہے تاکہ لوگ اس کو مان سکیں. پھر یہ جو دلیل ہوتی ہے نا، یہ دلیل
دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دلیل عقلی اور ایک ہوتی ہے دلیل نقلی، اور پھر تیسری قسم بھی ہے جس کو کہتے ہیں دلیل وحی، یہ کم استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال دلیل کی تین قسمیں بنا لیں، ایک دلیل عقلی، ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل وحی۔ دلیل عقلی جو ہوتی ہے یہ پھر آگے کئی قسم پر ہے۔ ایک ہے دلیل عقلی محض۔ دلیل عقلی محض یعنی وہ دلیل جس میں ایسے امور کا ذکر ہو کہ عقل سلیم بھی اس کو کیا کرے، تسلیم کرے، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی محض۔ اور ایک ہے دلیل عقلی اعترافی۔ دلیل عقلی اعترافی وہ ہوتی ہے جو سوالیہ انداز میں ہوتی ہے اور اس کے اندر ایسے امور ذکر کیے جاتے ہیں کہ فریق مخالف جو ہے وہ بھی اس کو ماننے پر کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ پھر یہ جو دلیل عقلی اعترافی ہوتی ہے بعض اوقات اس کا جواب ساتھ مذکور ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا جواب ساتھ مذکور نہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ جو اعبدوا ربکم ہے یہ سورت کا دعویٰ ہے توحید فی العبادت، اور الذی ربکم یہ پہلی دلیل ہے، دلیل عقلی۔ الذی خلقکم یہ دوسری دلیل عقلی ہے، خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ تیسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا، تو یہ دلائل عقلی ہے۔ اور پھر دلیل عقلی اعترافی جو ہوتی ہے اس کی جیسے آپ کو تعریف کی ہے کہ جو فریق مخالف ہوتا ہے اس سے گویا کہ اس چیز کا سوال ہوتا ہے اور وہ اس کو گویا کہ وہ مانتا ہے۔ آیت نمبر 31 سورہ یونس کے اندر ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ کہہ دیجئے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون روزی دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے، آسمان سے بارش اتار کر اور زمین سے نباتات اگا کر کون روزی دیتا ہے تمہیں۔ اب یہ استفہامی انداز ہے۔ آگے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو یہ دلیل عقلی اعترافی ہے کہ قسم بھی اس کو گویا کہ ماننے پہ مجبور ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے۔ پھر یہ جو دلیل عقلی ہے اس کی آگے پھر تقسیم ہے، ایک ہے دلیل عقلی انفسی۔ دلیل عقلی انفسی یعنی وہ دلیل عقلی جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہو، اور دوسری ہے دلیل عقلی آفاقی جس کا تعلق آفاق سے ہو، عالم سے ہو، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی آفاقی۔ دلیل عقلی انفسی سمجھ آ رہی ہے؟ وفی انفسکم، وفی انفسکم افلا تبصرون، سورہ ذاریات کے اندر آتا ہے نا، یاد ہوگا آپ کو، نکال لیجیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے خود جانوں کے اندر بھی، خود اپنی جانوں کے اندر غور کرو۔ افلا تبصرون، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے؟ 21 سورہ ذاریات 21 26 میں پارے کا آخر ہے۔ وفی انفسکم، آیا نظر؟ سورہ ذاریات آیت نمبر 21، وفی انفسکم، اور خود تمہاری نفسوں کے اندر بھی اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ افلا تبصرون، پیچھے ہے نا وفی الارض آیات للموقنین، وفی
وفی انفسکم آیات للموقنین، تمہارے خود نفسوں کے اندر. تو یہ دلیل عقلی انفسی. اور دوسری قسم ہے دلیل عقلی آفاقی. دلیل عقلی آفاقی. آفاقی یعنی جو زمین اور آسمان کے متعلق ہو. پھر اس کے اندر مختلف قسمیں ہیں. ایک ہے دلیل عقلی عرضی جس کا تعلق زمین سے ہے، جیسے وفی الارضی. وفی الارض یہ دلیل عقلی آفاقی عرضی ہے. اور آگے آ جائیں وفی السماء رزقکم فورب السماء والارض. اور ابھی یہ سورہ یونس میں جو گزری ہے امن یملک السماء والارض. اور سورہ بقرہ کے اندر بالکل جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا ابھی، والسماء بناء، اللہ نے آسمان کو بنایا بناء بمنزل چھت کے. سورہ نازیات میں، جی سورہ نازیات میں بھی آتا ہے نا السماء بنینا، آسمان ہم نے اس کو بنایا ہے. تو یہ دلیل عقلی آفاقی سماوی ہے. اور اسی طرح دلیل عقلی آفاقی بحری. دلیل عقلی آفاقی بحری جس کے اندر جو ہے وہ سمندر کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے. اب قرآن پاک میں جہاں پہ بھی آئے گا پانی کا ذکر، سمندر کا ذکر، تو وہ سارا اسی قبیلے سے. اچھا جی. اور پھر ایک ہے دلیل عقلی جوی. دلیل عقلی آفاقی جوی جس کے اندر فضا کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ فضا کا ذکر ہے. چنانچہ یہ جو سورہ ملک ہے اس کے اندر آتا ہے نا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کہ یہ جو فضا کے اندر پرندے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اب یہ فضا کا ذکر آ گیا. فوقہم ان کے اوپر یعنی فضا میں ہے. تو یہ دلیل عقلی آفاقی جوی ہو گیا. اور پھر ایسے ہی دلیل عقلی آفاقی جبالی ہو گیا جس میں پہاڑوں کا ذکر ہو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کون سی صورت ہے؟ سورہ غاشیہ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو نا پہاڑوں کی طرف، كَيْفَ نُصِبَتْ کہ اللہ نے ان کو کیسے گاڑ دیا. سبحان اللہ. سورہ غاشیہ آیت نمبر 19. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. تو اب آپ خود دیکھیں کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ میں کون سی دلیل ہے؟ دلیل عقلی آفاقی عرضی. اور ایسے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کون سی دلیل ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اور باہری جو ہے وہ بھی قرآن پاک میں بہت جگہ پہ ذکر ہے. سمندر کا ذکر کہاں پہ آتا ہے؟ جی کشتیوں کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ سورہ فاطر کے اندر ذکر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو ہے یہ دلیل عقلی کیا ہو جائے گا؟ یہ بحری. والذی یسیرکم فی البر والبحر. والذی یسیرکم فی البر والبحر. سورہ یونس آیت نمبر 22. تو یہ فی البر والبحر خشکی اور تری میں. تو یہ خشکی اور تری یعنی اللہ نے ایک بنائی خشکی تری، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ نے، تو جو بر ہوا وہ تو عرض ہو گیا، اور جو باہر ہوا وہ بحری جو ہے نا وہ آفاقی بحری. اچھا جی، یہ تو دلائل ہو گئے عقلیہ. ٹھیک ہو گیا. پھر دلیل عقلی میں ایک اور بھی ایک تقسیم ہے اس میں
دلیل عقلی کی، ایک دلیل انی اور ایک دلیل لمی، یہ بھی عقلی ہی ہے، ایک دلیل انی اور ایک دلیل لمی۔ دلیل لمی جو ہوتی ہے وہ معلول سے استدلال ہوتا ہے علت پر، کیا کہتے ہیں اس کو، لمی میں استدلال ہوتا ہے علت سے معلول پر، اور جو انی ہوتی ہے اس میں استدلال ہوتا ہے معلول سے علت پر۔ جو دلیل لمی ہوتی ہے اس کے اندر استدلال ہوتا ہے علت سے معلول پر لمی، اور جو انی ہوتی ہے اس سے استدلال ہوتا ہے معلول سے علت پر۔ اب مثال کے طور پہ اب باہر روشنی ہے، سمجھا، تو اس سے استدلال ہوگا کس سے؟ سورج کے نکلنے پر۔ سورج سے استدلال ہوگا دن کے اوپر، سمجھا۔ تو یہ جو دلیلیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں دلیل انی اور دلیل لمی، سمجھ آ رہی ہے؟ دھوئیں کی دلالت کس پہ ہوتی ہے؟ آگ پر، دھوئیں کی دلالت آگ پر، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ دلیل عقلی کی تقسیم ہے۔ آگے آ جائیں دلیل نقلی کی طرف۔ تو اللہ رب العزت دعوے کو ثابت کرتے ہیں کبھی دلیل عقلی سے اور کبھی دلیل نقلی سے۔ نقلی کا مطلب سابقہ کسی تاریخ کے واقعے سے، نقل مانا تاریخی بات سے۔ اب تاریخی جو بات ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے سابقہ کوئی، تو وہ پھر آگے کئی قسموں پر ہے۔ تقریباً 7 قسمیں دلیل نقلی کی۔ دلیل نقلی کی پہلی تقسیم ہے دلیل نقلی از انبیاء، اور پھر اس میں 2 قسمیں ہیں، از انبیاء اجمالاً اور از انبیاء تفصیلاً۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ اس کا ذکر ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ نکال لی سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اب یہ دیکھیں دلیل نقلی از انبیاء اجمالاً، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ٹھیک ہو گیا۔ اور دلیل نقلی از انبیاء تفصیلاً، سورہ مریم دیکھیں، بڑی بڑی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورہ مریم کے۔ تو سورہ مریم میں جتنے بھی ہیں دلائل، وہ دلیلیں کیا ہے؟ نقلی ہے۔ آگے سورہ مریم آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 51 ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 54 ہے۔ تو یہ ساری کے سارے دلائل نقلیہ مفصلہ ہیں از انبیاء۔ تیسری قسم ہے دلیل نقلی کی، دلیل نقلی از علماء سابقین۔ سابقہ جو علماء گزرے ہیں تو ان سے بھی کیا ہوتی ہے، کبھی کبھی دلیل پیش کی جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس کے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں سابقہ کوئی سند ملے، کوئی علماء بھی اس کے قائل ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن پاک اس حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، 30 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، آیت نمبر 18 سورہ آل عمران۔ لکھ لیے؟ تو یہ دلیل نقلی از علماء ہے، اولو العلم جو لوگ ہیں وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ بس سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، اگلی قسم ہے چوتھی دلیل نقلی از ملائکہ، بھی فرشتے بھی اس بات میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی اس دعوے کو مان رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی یہی آیت ہے، والملائکۃ، یعنی شہید الملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔
اچھا جی، آگے ہے دلیل نقلی از طیور. پرندے بھی کیا کر رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں. سورہ نمل میں دیکھیں، سورہ نمل جی. ہدہد کی بات ہے نا یہاں پر. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. آگے آ رہا ہے اللہ يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. یہ دلیل نقلی کس سے ہے؟ طیور سے ہے. تو پرندے بھی اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں. اگلی قسم ہے دلیل نقلی از جنات. دلیل نقلی از جنات کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو بات ہے، وہ تو جنات بھی مان رہے ہیں. سورہ جن میں کیا آتا ہے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو یہ دلیل نقلی از جنات ہے. دلیل نقلی از جنات. تو یہ جو اقسام تھی وہ تھی دلائل نقلیہ کی. پہلی قسم کون سی ہے؟ دلیل نقلی انبیاء. پہلے نمبر پہ اجمالاً اور دوسرے نمبر پر تفصیلاً. جی. تیسری از علماء. جی. از ملائکہ. جی. از طیور. از جنات. تو یہ قسمیں ہیں دلائل نقلیہ کی. تیسری جو دلیل ہے وہ ہے دلیل وحی. دلیل وحی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نبی یہ کہتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ دلیل نقل از مالک الملکوت. یعنی نبی یہ کہتا ہے کہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی کر رہا ہوں. تو گویا کہ یہ نقل اللہ کی طرف سے پیش ہو رہی. قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ انی نہیت قل انی نہیت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت ان اکون اول المسلمین. سورہ زمر ہے. سورہ زمر ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ 12 ہے. پارہ نمبر 23 ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ. کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادتیں کروں اللہ کی، مخلصا لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کروں اس کے لیے کار. وامرت، میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا. وامرت، مجھے من جانب اللہ حکم دیا گیا ہے. پاس میں جائیں. تو دیکھو اس میں یہ گویا کہ دلیل وحی ہے. اس میں اللہ کی طرف سے گویا کہ بات کی گئی ہے. جیسے یہی سورہ جن کی ابتدا میں قل اوحی الی، یہ چیز میری طرف وحی کی گئی ہے. یہ دلیل وحی ہے. سورہ جن اوحی وحی کی گئی ہے، یعنی یہ من جانب اللہ بات ہے، یہ میری اپنی بات نہیں. تو دلائل کی کتنی قسمیں ہوگی ہیں؟ 3 قسمیں. ایک دلیل عقلی، ایک دلیل نقلی، اور تیسری قسم کی اور دلیل وحی. اب ان تینوں دلائل کے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد المقصد فی هذه الدلائل الثلاثہ، ان تینوں دلائلوں میں کیا مقصود ہے، نقطہ کیا ہے ان تینوں باتوں میں؟ تو نقطہ یہ ہے، دلائل عقلیہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن والا جو مسئلہ ہے
کہ ایسا مسئلہ ہے جو عقل سلیم کے موافق ہے، عقل سلیم کے موافق ہے، اور دلیل نقلی پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ سابقہ تاریخی بات ہے، یہ آج سے شروع نہیں ہوئی، چونکہ مشرک یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے بڑے بزرگ وہ اس طرح کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو نبی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جو بڑے ہیں آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں تو یہ جو مسئلہ توحید ہے، یہ جو دین ہے، یہ بھی تو سابقہ ہی نقل ہے نا، یہ بھی تو کوئی مسئلہ توحید نہیں، بات تو نہیں۔ اور وحی کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی وہ ایک ہی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی تو مسائل ہیں نا، سمجھ آ رہا ہے؟ عقیدہ توحید ہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کہا کہ باقی مسئلے ہیں لیکن ابتدا اس سے ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لحاظ سے پھر دلیل وحی پیش کی جاتی ہے کہ من جانب اللہ میں معمور ہوں، اور ابتدا جو ہے وہ توحید سے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے توحید سے کیا، آپ کوہ صفا پہ چڑھ کے توحید کا آپ نے اعلان کیا، سمجھ آ رہی؟ تو پہلے آپ نے توحید بیان کی، اور پھر جو جو وقت گزرتا گیا پھر باقی دین کو بھی انسان امت کو آپ نے پہنچایا۔ تو یہ دلائل کی تقسیم تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ اصطلاحات میں ایک اصطلاح جو ہے وہ ربط کی ہے۔ ربط کا معنی ہوتا ہے جوڑ۔ تو قرآن پاک کی ہر آیت کو دوسری آیت سے، ہر سورت کو دوسری سورت سے باہم کیا ہے؟ جوڑ اور ربط۔ پھر اس میں دو علماء کے فریق ہیں، کچھ ربط کے ذکر کرنے کو گویا لازم سمجھتے ہیں، وہی معنی کہ ایک عام آدمی کا کلام بھی غیر مربوط نہیں، تو اللہ کا کلام کیسے غیر مربوط ہو، سمجھ آئے؟ اور بعض علماء ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ زیادہ ربط تلاش نہ کرو، کیوں؟ کہتے ہیں کہ جوڑ تو بندوں کے کلام میں ضروری ہے، خالق کا کلام وہ جیسے بات کرے۔ دیکھو نا، یہ ہمارے عرف میں یہ چیز جو ہے نا وہ عیب ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ ہے وہ بادشاہ ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز بھی عیب ہے ہی نہیں، سمجھ آ رہے؟ اور ویسے بھی خالق اور مخلوق میں کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے۔ مخلوق کی کلام میں اگر جوڑ ہونا ضروری ہے تو اللہ خالق ہے، اس کے کلام میں جوڑ کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال ربط جو ہے وہ ہماری جو طرز ہے اس میں بہت ضروری گویا کہ سمجھا جاتا ہے تاکہ قرآن پاک کا فہم جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس میں پھر ربط اس کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہے اسمی اور ایک ہے معنوی۔ اسمی وہ ہے جو نام کو نام سے ہے، اور معنوی جو ہے جو ایک معنی کو مفہوم کو دوسرے معنی اور مفہوم کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، پھر اگلی اصطلاح آپ لکھیں تمہید۔ کیا؟ تمہید۔ تمہید سے مراد وہ ابتدائی باتیں ہیں جو مقصود سے پہلے ذکر کی جاتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تمہید کہتے ہیں۔ جیسے بھی آپ کو سورہ فاتحہ میں بتایا کہ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا دعویٰ ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے اس کی کیا ہے؟ تمہید۔ سورہ یونس کو لے لیں، سورہ یونس کا جو دعویٰ ہے وہ نفی شفاعت قہریہ ہے، اور اس کی تمہید جو ہے سورت کی وہ قرآن پاک کی عظمت سے۔ تو عموماً جو صورتیں ہیں ان کے شروع کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تمہید ہوتی ہے۔ ایک اصطلاح ہے براعۃ الاستحلال۔ براعۃ الاستحلال۔ براعۃ الاستحلال کا مطلب یہ ہے کہ تمہید میں ایسے امور ذکر کرنا جو مقصود سے متعلق ہو، جو کس سے متعلق ہو؟ مقصود سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ براعۃ الاستحلال۔ بھائی سمجھ آ رہی؟ جیسے دیکھ لو مثلا سورہ بقرہ کے شروع میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں شک نہ کرو، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ تمہید ہے لیکن اس میں ایسے امور کا ذکر ہے جس کا تعلق مقصد کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ شک کرتے تھے توحید میں، قرآن میں، تو اللہ نے پہلے سے کیا آگے بھی شک نہ کرنا، سمجھ آ رہی؟ آگے جو بات آ رہی ہے بالکل سچی پکی ٹھکی، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہے براعۃ الاستحلال، اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر سورت کے اندر جو ہے
جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بشارت کا ذکر ہوتا ہے. سو ایک اصطلاح کس کی ہے؟ بشارت یا تبشیر کی. ماننے والوں کے لیے بشارت، خوشخبری، اور پھر جو نہیں مانتے ان کے لیے تخویف اور ڈراوا. تخویف اور ڈراوا. پھر یہ جو تبشیر یا تخویف ہے ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے دنیاویہ اور ایک ہے اخرویہ. دنیاوی وہ جس کا تعلق دنیا سے، اور اخروی جس کا تعلق آخرت سے. قرآن پاک میں بشارات اخرویہ کو زیادہ ذکر کیا گیا ہے بنسبت کس کے؟ بشارات دنیاویہ کے. آری بات سمجھ؟ بشارت دنیاویہ ذکر کی گئی ہیں لیکن زیادہ نہیں ذکر کی. بشارت دنیاوی کی مثال آپ دیکھ لیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. سمجھا؟ تو یہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. یہ بشارت ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 55 کہ ہم ان کو خلافت دیں گے. ہم ان کو کیا دیں گے؟ خلافت دیں. تو یہ کون سی بشارت ہے؟ بشارت دنیاویہ. بشارت دنیاویہ. اور بشارت اخرویہ جس میں آخرت کی کیا ہو بشارت ہو، وہ تو جا بجا ہے. اعدت للمتقین، جنت تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ متقین کے لیے کی گئی ہے. بار بار آئے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. تو یہ بشارت ہوگی بشارت اخرویہ. پھر تخویف کی بھی دو قسمیں، ایک ہے تخویف دنیاویہ اور ایک تخویف اخرویہ. دنیاوی جس میں دنیا کے عذاب کا ڈرا سمجھ آ رہی کہ نہیں، تاکہ یہ باز آ جائے. سمجھ آ رہی. اور تخویف اخرویہ جس میں آخرت کی کیا ہو عذاب کا ڈرا ہوا. یہ تخویف کفار کے لیے بھی ہوگی دنیاوی. جی جی، تخویف جو تھی کفار کے لیے دنیاوی. جی دنیاوی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. جی جی. کیا مطلب؟ دنیا جو ہے مومن کے لیے سجن ہے، یعنی منزل قید کے ہے، یعنی یہ پریشانی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایک ہے پریشانی اور ایک ہے عذاب. ان دونوں میں فرق ہے. عذاب جو ہوتا ہے بظاہر بعض اوقات ایک چیز نظر آتا ہے، بظاہر ایک چیز نظر آ رہی ہے. اب مومن بھی پریشان ہے، کافر بھی پریشان ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور جو کافر ہوگا تو وہ تو ویسے اللہ سے دور ہے تو بیماری کے اندر اور اللہ سے دور ہو جائے. تو یہ مطلب نہیں کہ تخویف دنیا کا مطلب دنیا کے عذاب سے. عذاب ہوتا ہے جو اللہ کی پکڑ اور گرفت ہوتی ہے، اور مومن پہ جو بیماری ہوتی ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ بندہ بیماری میں اللہ کی کیا ہو جاتا ہے؟ قریب ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم الدنیا سجن المومن جو ہے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، کوئی کہ عذاب ہے. تو عذاب نہیں، سمجھ آ رہی؟ بمنزل سوری عذاب کے نظر آئے گا جبکہ وہ شہیدین کے اوپر چلے گا، لیکن وہ اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی؟ اب جیسے کاشتکار ہے تو وہ زمین میں دانہ ڈالتا ہے، سمجھ آ رہی ہے تو اس کو تکلیف ہے، لیکن وہ تکلیف معمولی سی برداشت، اس کے لیے عذاب نہیں کا محنت ہے. تو ایسے ہی جو بیماری ہے مومن کے لیے ایک محنت کے زمرے میں ہے کہ وہ یہ محنت اٹھائے گا آگے اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہوگا. تو تخویف دنیا میں تو دنیا کا عذاب، سمجھ آ رہی. اور یہ جو عذاب ہوتا ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے لفظ جب کہ پہلے اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور بندے نے اس کی قدر نہیں کی، اب پھر اس کے اوپر کیا آ گیا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. سمجھ. تو اس کا بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ذکر ہے. سورہ حامیم مومن کے اندر دیکھ لیں، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ کیا ہے؟ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تخویف دنیاوی.
نظر آ رہا ہے؟ آیت نمبر 21 اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے سورہ محمد میں آتا ہے دمر اللہ علیہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. سمجھ آ رہی؟ تو یہ کیا ہوگی؟ تخویف دنیاوی ہوگی. کیف کان اسی طریقے سے سورہ شعراء میں آپ آ جائیں تو وہاں پہ جو قوموں کا ذکر ہے سمجھ آ رہی ہے؟ امطرنا علیہم مطرا. تو یہ ساری کی ساری کون سی ہو جائیں گی؟ تخویفات دنیاویہ اور تخویفات اخرویہ جس کے اندر کس کا ڈراوا ہے؟ آخرت کا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. 24ویں پارے کے اندر 24واں پارہ. اچھا جی آیت نمبر 46 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. تو یہ ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا. ہر جگہ پر ہے. سمجھا؟ یہ بشارت اور تخویف ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں مفتی محمد صاحب زی رحمہ کہ یہ تو امین ہے. جہاں پر ایک ہوگا تو دوسرا کیا ہوگا؟ ساتھ ساتھ ہوگا. تو اب ان دو کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مومن کو تسلی ہے کہ پریشان نہیں ہونا، تیرے لیے بڑی چیزیں ہیں. اور جو کافر ہے اس کو ڈرانا ہے کہ تم متکبر نہ ہو، یہ ہماری ڈھیل ہے. سمجھ آئے؟ سنستدرجہم واملی لہم ان کیدی متین. یہ صرف ڈھیل ہے ورنہ ہم ان کو کیا کریں گے؟ پکڑیں. تو بشارت اور تخویف. آگے ذہن میں ایک اصطلاح ہے تسلیہ. تسلیہ کبھی ایسے ہوگا کہ دائی جب مسئلہ توحید بیان کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کی کیا آئے گی؟ تکلیفیں آئیں، پریشانی آئی. اب وہ بیچارہ بدزن سا ہوگا، یار اتنا مشکل، میں اتنی اخلاص سے محنت کر رہا ہوں، یہ مجھے کوئی سرپرائز نہیں دے رہے. اللہ کی طرف سے تسلی آتی ہے کہ آپ تسلی رکھیں، پریشان نہ ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. سورہ احقاف کے آخر میں ہے 26ویں پارے میں. فاصبر کما صبر اولو العزم، اے میرے نبی صبر کیجئے جس طرح کے پہلے ہمت والے پیغمبر صبر کرتے رہے. ولا تستعجل لهم، ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کیجئے. آگے فاصبر کما صبر، تو یہ تسلی ہے. دائی کو کیا ہے؟ تسلی. تو یہ ایک اصطلاح بھی بیچ میں استعمال ہوگی تسلی کی. ٹھیک ہو گیا؟ ایک اصطلاح ہے قرآن پاک میں اعادہ برائے بود عہد. اعادہ برائے بود عہد ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک واقعہ جو ہے نا، ایک بات چل پڑتی ہے لیکن وہ ذرا تفصیل ہو جاتی ہے. دوبارہ اس کے حکم یا نتیجے کی طرف آنے سے پہلے دوبارہ اصل بات کا اعادہ کر کے پھر اس کے اوپر کیا کیا ذکر، حکم یا اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ نتیجہ ذکر کیا جاتا ہے. بات سمجھ آئے؟ یعنی اعادہ برائے بود عہد، یعنی چونکہ وقت زیادہ گزر گیا ہے اس لیے پہلی بات کا اعادہ کر کے پھر اس کا جو نتیجہ یا حکم ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے. دیکھیں ذرا یہ مثال سورہ مائدہ کھولے آیت نمبر 110. سورہ مائدہ آیت نمبر 110. کھولیے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ نے فرمایا اے عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک. اب
آگے دیکھیں آیت نمبر 116 میں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی، تو اصل یہ بات ذکر کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے جب حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا تو بیچ میں لمبی باتیں چل پڑی، او اس کو نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک تکلم الناس، اب یہ درمیان میں تکلم الناس فی المہد وکہلا اور باتیں شروع ہو گئی۔ اب دوبارہ جب حضرت عیسیٰ سے سوال کا ذکر آیا تو اللہ نے وہی لفظ دوبارہ دہرا دیا، ورنہ تو یہاں پہ صرف ہونا چاہیے تھا وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیونکہ پیچھے شرط کا تو ذکر آ گیا، تو دوبارہ شرط کا ذکر آنا یہ گویا کہ اعادہ برائے بود عہد ہے کہ اس میں وقت کچھ گزر چکا تھا، اس لیے اس کو دوبارہ ذکر کیا۔ اچھا، ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے ادماج یا اندماج، ادماج یا اندماج۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو مقصودی بات ہوتی ہے واقعے کی، قصے کی، اس کو تو ذکر کرتے ہیں، اور غیر مقصودی بات کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ادماج یا اندماج، مقصودی بات کو ذکر کرنا اور غیر مقصودی کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں۔ سورہ یاسین ہی دیکھ لیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، سورہ یاسین رکوع نمبر 2، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم نے اصحاب قریہ کی طرف پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کے نام کیا ہے کوئی پتہ نہیں، بستی کون سی ہے کوئی پتہ نہیں، فعززنا بثالث، تیسرے کے ذریعے ہم نے ان کو تقویت پہنچائی۔ اب تیسرا کون تھا، کیسے اس کے ذریعے سے تقویت دی، کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اندماج اور ادماج، کہ مقصودی چیز کو ذکر کرنا اور غیر مقصودی چیز کو حذف کر دینا۔ تو یہ بھی قرآن پاک میں جا بجا جو ہے نا وہ کثیر ہے۔ اچھا جی، ایک اور اصطلاح ہے قرآن پاک کے اندر، اس کو کہتے ہیں خاتمہ اور تتمہ، یہ گویا الگ الگ ہے لیکن ان کو اکٹھا ذکر کر دیتے ہیں۔ خاتمہ اور تتمہ کا مطلب یہ ہے، خاتمہ وہ ہوتا ہے خاتمہ کہ جو بالکل مقصود سے بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کو خاتمہ کہتے ہیں۔ اور تتمہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مقصود کے بعد کچھ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، مقصود کے بعد جس کے اندر مقصود کا نچوڑ ہوتا ہے یا مقصود سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ جواب ہوتا ہے۔ تو مقصود کے بعد جب کوئی چیز ذکر کی جائے اس کو خاتمہ، اس کو تتمہ کہتے ہیں، تتمہ، مقصود کے بعد۔ پڑھنے بھیجے تھے اچھا، مقصود کے بعد جب کوئی چیز ذکر کی جائے، مقصود کے بعد، تو اس جس میں مقصود کا نچوڑ ہو یا اس کے متعلق کوئی شبہ کا جواب ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تتمہ کہتے ہیں۔ اور خاتمہ وہ ہوتا ہے جو مقصود سے بعد میں ہوتا ہے لیکن مقصود سے متعلق کوئی چیز ہوتی ہے، متفرقات اس کے اندر ذکر کر دی جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاتمہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاتمہ کہتے ہیں۔ اب سورہ آل عمران کے آخر میں دیکھیں، سمجھ آ رہی؟ اب اس کے اندر جو پہلی چیزیں ذکر تھی، دوبارہ آخر میں دوبارہ اس کو لوٹا دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، سمجھ آ رہی؟ آگے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون یہ آ جائے گا
خاتمہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا یہ ہو جائے گا تتمہ، کیونکہ جو پیچھے 4 مضامین ہیں انہی کا ذکر اس کے اندر آیا ہے، انشاءاللہ آئے گا تو پڑھیں گے۔ اور واتقوا اللہ لعلکم ترحمون یہ اس کا کیا ہو گیا؟ خاتمہ ہو گیا۔ اچھا، باقی امور انتظامیہ یہ بھی ایک اصطلاح ہوتی ہے، امور انتظامیہ۔ امور انتظامیہ کا مطلب ایسے امور جن کا تعلق نظم و نسق سے ہے، تدبیر منزل سے ہے یا سیاست مدن سے ہے، تو اس کو کہتے ہیں امور انتظامیہ۔ سمجھ آ رہی؟ جس کے اندر معاشرے کے جتنے مسائل ہیں تقریباً ان سب کا ذکر آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے امور انتظامیہ کو جا بجا ذکر کیا ہے، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، ان سب کا تعلق اس سے امور انتظامیہ سے۔ اور امور انتظامیہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ مسلمان باہم متفق رہیں، اور جب یہ متفق ہوں گے تو پھر ہی جہاد کر سکیں گے اور دین غالب ہوگا۔ تو امور انتظامیہ کی ایک اصطلاح ہے، اور ایک اصطلاح آتی ہے امور مصلحہ کی۔ امور مصلحہ، امور مصلحہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امور جس سے انسان کی ذاتی اصلاح ہو، اور یعنی امور مصلحہ کا تعلق ذات سے ہے، اور امور انتظامیہ کا تعلق اجتماعی ماحول سے ہے۔ امور مصلحہ میں عموماً 3 چیزیں ہیں، ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ، اور ایک ہے حج۔ نماز، روزہ اور حج، ان 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ امور مصلحہ کے اندر، نماز، روزہ اور حج، یہ امور مصلحہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ سب سے پہلے جب ذاتی اصلاح ہوگی تو پھر اس کے بعد انتظامی اصلاح ہوگی، جب انتظامی اصلاح ہوگی تو پھر اس کے بعد جہاد ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ ان امور کا ذکر آنا بیچ کے اندر، یہ امور مصلحہ۔ ایک اور اصطلاح ہے قرآن پاک میں استقامت کی، ہدایت کی۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کے کل کتنے درجات ہیں؟ 4۔ جب یہ ہدایت کے 4 درجات پڑھیں گے تو کئی اصطلاحیں بیچ میں آ جائیں گی۔ ہدایت کی کتنے درجے ہیں؟ 4۔ سمجھ آ رہی؟ ایک ہے انابت، یعنی یہ بھی ایک اصطلاح سمجھے، انابت ہے، اور ایک ہدایت ہے، اور پھر ایک استقامت ہے، اور ایک ربط علی القلب ہے۔ تو انابت کا معنی جو منیب مزاج آدمی ہوتا ہے، مسئلہ توحید اور دین قرآن اسی کو سمجھ میں آتا ہے۔ ضدی آدمی کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آتا ہے، شروع میں لے لیں سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین۔ اب متقین سے مراد مفسرین نے معنی کیا منیبین، وما یتذکر الا من ینیب، سورہ قاف کے اندر۔ سمجھ آ رہی؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ تو یہ منیب آدمی ہے، طالب علم بھی وہ کامیاب ہے جو منیب ہو، سمجھے، جس کے اندر انابت ہو سبق کی طرف، مقصد کی طرف، تو وہ کامیاب۔ تو انابت کے بعد دوسرا درجہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے ہدایت کا، کہ انسان کو اللہ کیا دے دیتے ہیں؟ ہدایت، یعنی سمجھ دے دیتے ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا جی، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے تیسرا درجہ استقامت کا، کہ اللہ کی طرف سے پھر بندے کو اس کے اوپر مضبوطی مل جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کون سی صورت ہے؟ سورہ الف لام میم، سجدہ ہے نا؟ ان الذین آمنوا قالوا جی ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ سمجھ آ رہی؟ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے بہترین چیز میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا. یہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ربط علی القلب. بس پھر وہ سمجھے کہ مور اللہ کی طرف سے قبولیت کی لگ جانا، قبولیت کی مور. سبحان اللہ. اصحاب کہف کے اوپر اللہ نے لگائی ہے، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مور لگا دی. تو یہ ہے ربط علی القلب. تو جب تک ربط علی القلب نہ ملے اس وقت تک بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انسان ہمیشہ چاہے جتنا بڑے ہی عالم کیوں نہ ہو جائے وہ اللہ کا محتاج ہے. تو یہ ہے ربط علی القلب. تو یہ ہدایت کے 4 درجات ہیں، تو اس کے مقابل ضلالت کے کتنے درجات ہیں؟ بھی 4 ہیں. ان کا بھی ذکر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. پہلا آتا ہے ریب، شک. سمجھ آ رہی؟ یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ ہے ضلالت. دوسرا درجہ کیا ہے؟ ضلالت. سمجھ آ رہی؟ اور تیسرا درجہ جدال. تیسرا درجہ کیا ہے؟ جدال، لڑائی. اور چوتھا درجہ ہے مہر جباریت. قرآن پاک میں کثیر جگہ میں ان کی مثالیں موجود ہیں. سمجھ آ رہی؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا لَا رَيْبَ فِيهِ. تو ریب ہوتا ہے سب سے پہلے جب انسان دین سے ہٹتا ہے تو اس کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب جب ریب آتا ہے تو ریب کے بعد پھر دوسرا درجہ گمراہی کا، اس کا بل انتم فی ضلال مبین. تو یہ ضلال دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ جدال. سمجھیں؟ یجادلون فی الارض. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، آیت نمبر 45 سورہ النمل میں، کہ جب اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے تو 2 فریق باہم لڑنے لگ جاتے ہیں. تو اصل جدال ہمیشہ باطل کی طرف سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں تقریباً کہہ دیا کہ وہ دونوں لڑتے ہیں، ورنہ اصل لڑتے کون ہیں؟ اہل باطل. آپ بھی دیکھ لیں آج بھی اہل حق کے خلاف لڑائی میں پہل اہل باطل کرتے ہیں. وہ اہل باطل حق کو شہید کرتے ہیں، لیکن اہل حق نے کبھی اہل باطل کو کچھ نہیں کہا. دلائل کی مار دیتے ہیں لیکن جسمانی تکلیفیں نہیں پہنچاتے. اور جو چوتھی چیز ہے اس کے اندر وہ کیا؟ مہر جباریت. مہر جباریت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کے اوپر، دل کے اوپر، کافر کے اوپر مہر کا لگ جانا. ٹھیک جس کی وجہ سے اندر کا جو کفر ہے وہ باہر نہیں آتا اور باہر سے جو ایمان ہے وہ اندر نہیں جاتا. پھر یہ جو مہر جباریت ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف انداز میں ہے. کبھی اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اللہ کی طرف کی گئی ہے، اور کبھی خود ان کی طرف کی گئی ہے. سمجھ آ رہی کہ کیا؟ الیوم مختلف انداز میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی ہے. سمجھ آ؟ تو یہ چیز ہے. فطبع علی قلوبہم، فطبع علی، سورہ مطففین میں کیا آتا ہے؟ بران علی قلوبہم. تو قلب محل ہے ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی. اچھا ایک اور لے لیں، تنبیہ. ایک اصطلاح کیا ہے؟ تنبیہ. تنبیہ جو ہوتی ہے انبیاء کو خلاف اولا امر کے اوپر جو سرزنش ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، 10ویں بارے میں ہے نا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا. آیت نمبر 43، لما اذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی. تو یہ تنبیہ ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام. ایسے ہی سورہ تحریم کی شروع میں کیا تھا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ. سمجھ آ رہی؟ کیوں آپ نے حرام کیا؟ تو یہ تنبیہ ہے. سمجھ آ رہی؟ بہرحال
یہ اصطلاحات ہیں چند جو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. مجموعی کتنی ہوگی ہیں شمار کریں. جی ٹوٹل جو ہو گئے ہیں اصطلاح نہیں یہ جو دعویٰ ہو گیا 1. نمبر 2 دلیل. جی نمبر 3 جی دلیل نفی ہے. جی سارا ہو گیا. آگے دلیل وحی کے بعد جی رب تو تسلی تمہید ہو گئی, تسلی ہو گئی, برات الاستحلال ہو گیا, اور پھر تخویف تبشیر کے بعد تنبیہ ہو گئی. سمجھا. تو بہرحال یہ ضروری جو اصطلاحات تھی آج کے سبق میں آپ کو بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.